گر نبی پر پڑا رہوں گا. اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا یا اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز اس کی فاسد ہو گیا کہ وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، چاہے وہ رکوع کر لے سجدہ کر لے، گویا کہ نماز میں داخل. جی بس ارشاد فرمائیں. ہاں، اور اس کے آگے جو آپ نے اس سے پہلے پوچھا کہ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، جی بے شک اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے. جی بے شک. تو بہت اچھا سوال ہے. ہمیں جو شریعت کے جو احکام ہیں ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. بے شک. اس لیے کہ اگر ہمیں حکمت معلوم ہوگی تو پھر اس کام کو کرنے کا ہمارا من چاہے گا. ہمیں علت معلوم ہوگی کہ اس کام کے پیچھے علت یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، تو پھر ریزن جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ کام مشکل نہیں ہوتا، لطف آتا ہے، اس کو کرنے میں انسان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو جو نمازی حضرات ہیں ماشاءاللہ آپ کے ناظرین میں سے، تو وہ اس بات پر خاص توجہ دیں کہ وہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ نماز کے اندر جو جو حرکات ہیں، جو جو نماز کے ارکان ہیں، ان کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں. سبحان اللہ. ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ہی ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہو اور یہ بے حکمت کوئی عمل ہو اور یہ بے سود ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے. بے شک بے شک. اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. عام حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ کسی حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ تو احکم الحاکمین ہے، اور حکیموں کا حاکم ہے، اس کا فعل کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے. بے شک. تو ہم جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ راز ہے. سبحان اللہ. اور بڑی لطیف حکمتیں ہیں. اگر ہمارے نمازی حضرات کو وہ معلوم ہو جائیں تو ان کا بار بار ہاتھ اٹھانے کو دل چاہے گا. سبحان اللہ. سبحان. اور وہ خود اس کا لطف نماز کے اندر محسوس کریں گے. تو اس کے اندر کئی ساری حکمتیں ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ. کہ اللہ اکبر ہم اس وقت زبان سے کہتے ہیں بے شک. اور اوپر کو ہاتھ اٹھاتے ہیں. جی جی بے شک. تو یہ قول اور فعل دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرایا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا کر کے کہیں کہ اللہ بڑا ہے. اپنی حرکات اپنے مومنٹ سے بھی بتائیں کہ اللہ بڑا ہے. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو آپ اوپر کو ہاتھ کر کے، اس لیے کہ اوپر کی طرف جب ہاتھ کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی عظمت کی طرف اور بڑائی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے. تو نمازی اپنے قول اور فعل دونوں کو ایک بتانے کے لیے جس طرح وہ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، اسی طرح وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بھی کہتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے. اللہ سبحان اللہ. ایک تو اس میں حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا. اللہ. بے شک بے شک بے شک. میں جب مسجد سے باہر ہوتا ہوں تو غفلتیں میرے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہوں، تیری یاد سے، تیرے ذکر سے میں غافل ہو جاتا ہوں. اللہ. تو جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں اور میں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے میں تجھ سے سہارا مانگ رہا ہوں. اے اللہ، تو ہی بچانے والا ہے اور میں نے ہاتھ اوپر کر لیے ہیں اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا میں تیری ذات کو مان رہا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو مجھے بچا لے. تو اس کی ایک مثال کے ذریعے سے میں اس کو سمجھانا چاہوں گا. بڑی اچھی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے اس کی کہ جس طرح دریا میں کوئی ڈوبنے والا ہوتا ہے. جی بے شک. تو جب اس کا ڈوبنے کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اوپر کو ہو جاتے ہیں اور وہ اسی تمنا میں رہتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، لہذا
کوئی درخت یا کوئی پتھر یا کوئی سہارا مجھے آخری وقت میں مل جائے اور اسی کو پکڑ کر کے میں اپنی جان بچا سکوں۔ تو دریا میں ڈوبنے والا بھی ہاتھ اوپر کو کرتا ہے، اور نمازی جو اپنے ہاتھ اوپر کو کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ گناہوں کے دریا میں اپنے آپ کو تصور کر کے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں گناہوں کے دریا میں پھنس کر کے ہلاک ہونے والا ہوں، اگر مجھے تیری رحمت نے نہ بچایا، تیرے کرم نے مجھے سہارا نہ دیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ تو یہ اس لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے مجھے دنیاوی مثال بھی بات یاد آئی آپ سے کہ ہم نے دیکھا دنیا میں جب انسان کوئی ملزم یا مجرم گرفتار ہوتا ہے، اس کو گرفتار کیا تو اس کے ہاتھ اوپر کر دیا، تو گویا کہ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ میں گناہ کر کے آیا ہوں، میں تیری پکڑ میں آ گیا، اب میں تیری گرفت میں آ گیا، اب تو میرے ساتھ جو معاملہ چاہے فرما لے۔ اب چونکہ گناہ گار ہے اور اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اللہ پاک تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو جب کوئی اس نے فرمایا کہ تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو انسان جب گرفتاری دے دے اپنے اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جی بے شک، جی آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی۔ یہ طریقہ تکبیر تحریمہ کا یہ ہے کہ ہاتھ ہمارے نہ بالکل بند ہوں اور نہ ان کو بالکل تکلف کے ساتھ کشادہ کرنا ہے، کشادہ بھی بالکل نہیں کرنا ہے اور نہ ان کو بالکل بند رکھنا ہے، بلکہ اپنی حالت نارملی حالت پر کر کے اور قبلہ رخ کر کے، سبحان اللہ، قبلہ رخ کر کے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کی لو سے ٹچ کر دینا ہے، لیکن یہ خاص توجہ رکھنا ہے کہ ہماری ہتھیلیاں یہ قبلے کی طرف ہوں، اس طریقے سے۔ سبحان یہ طریقہ یا یہ طریقہ یا اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ سارے ایسا بھی غلط طریقے موڑ کے بھی رہی، انگلیوں کو کر کر نہ بہت زیادہ زور لا کے ان کو کھینچنا ہے، نہ بہت زیادہ زور لا کے بند کرنا ہے، جو ان کی نارمل کنڈیشن ہے اس طرح سے لے کے ہتھیلیاں قبلہ رخ رہا ہے، ہتھیلیاں جی سبحان اللہ۔ جی آگے کا اچھا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے اور اس کے بعد وہ ثنا پڑھے۔ جی ثنا، مفتی صاحب نیت باندھنے کا تھوڑا سا کیمرے پہ بتا دیں کیا؟ جی نیت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوڑ ہے اس پہ وہ اپنی بیج ہتھیلی کو رکھے، سبحان اللہ، اور یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ ان کو کلائی پر رکھے، جی، اور جو انگوٹھا اور یہ سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کو اپنی کلائی سے اپنی کلائی کو باندھ لے، یہ تین انگلیاں یہاں پہ رکھ کر کے ان دو انگلیوں سے جو ہے وہ اپنی کلائی کو پکڑے اور ناف کے نیچے تھوڑا زور دے کر کے اندر کی طرف وہ نیت باندھے۔ یہ صحیح درست طریقہ ہے، جی یہ جو ہے وہ درست طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور طریقے ہیں تو وہ مستحب طریقے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ثنا شروع کرے۔ ثنا کا تلفظ جو ہے وہ اس طرح ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے، سبحان اللہ، اور یہ ثنا ہے۔ جی سبحان، اس کو ثنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے ہی ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور تحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ بے شک جیسے لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد وہاں ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ان کی تعظیم میں اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں۔ نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی دہلیز پہ حاضر ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا جملہ جو بولتا ہے تو وہ اللہ اکبر کا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا جو ہے وہ بڑائی بیان جو کرتا ہے، جی سبحان، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں۔ اسی لیے نماز کو اسی سے شروع کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو الفاظ ہیں ان سے جو ہے وہ
وہ سارے معانی اور مفاہیم جو اس کے ذریعے سے ادا ہو سکتے ہیں وہ کسی اور لفظ سے ادا نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اسی لیے لفظ اللہ اکبر کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کہنا یہ واجب ہے. واجب قرار لفظ اللہ اکبر کے ذریعے سے. واجب کا مطلب یہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے اس کے ذریعے سے نماز شروع نہیں کی جائے تو نماز نہیں. ہاں، نماز جو ہے وہ واجب اگر اس نے پڑھنی تو واجب الاعادہ ہوگی، دہرانا اس کا ضروری. جی. مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کہہ لیتا ہے اللہ ارحم یا اللہ اعظم، مانا وہ لے کر، مانا کو لے کر، اگرچہ مانا صحیح ہے، اللہ اعظم اللہ بڑا ہے، اللہ ارحم اللہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ کرم فرمانے والا ہے، اللہ غفار، تو یہ بھی سب اللہ کی بڑائی ہے. لیکن جتنی بڑائی لفظ اللہ اکبر کے اندر ہے اتنی بڑائی کسی اور لفظ کے اندر نہیں. بہت اچھے مفتی صاحب. اسی لیے شریعت نے اس لفظ اللہ اکبر کو واجب قرار دیا. یہ ثنا ہو گئی. اب اس کے آگے اس کے بعد تعوذ کو پڑھیں. تعوذ کا مطلب یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. اس کے بعد تسمیہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو تلفظ کے لیے خاص الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ الرحمن میں ہا کو حلق سے نکالے، بیچ حلق سے، اور رحیم کے اندر بھی جو ہا ہے اس کو بیچ حلق سے نکالے، اس لیے کہ اگر وہ بیچ حلق سے نہیں نکالے گا تو پھر وہ شروع حلق والا ہا ہو جاتا ہے، چھوٹی ہا ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں نے ہا تو ادا کر لیا، لیکن وہ دوسری ہا ادا ہو جاتی ہے. اور دوسری ہا اور یہ جو ہا ہے یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اللہ. اس لیے اس ہا کو بیچ حلق سے نکالنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے.